السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے پیر کو ایک پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیکھا کہ پاکستان یا اس کی سرحد کے ساتھ افغان مہاجرین دہشت گردی کی کارروائیوں کے مرتکب ہوئے ہوں۔ یہ بیان پاکستان کی فوج کی طرف سے افغانستان میں عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی کے بارے میں اٹھائے گئے خدشات کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ جان کربی نے پناہ کے متلاشی بہت سے افغانوں کو محفوظ جگہ فراہم کرنے میں پاکستان کی مدد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ جائز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ادھر پاکستانی صحافیوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان بدھ کو افغانستان کے لیے اپنے خصوصی ایلچی آصف درانی کو طالبان کو ایک سخت پیغام پہنچانے کے لیے کابل بھیجے گا، کیونکہ اسلام آباد کا خیال ہے کہ طالبان پاکستان کے خلاف TTP کی مدد کر رہے ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں دہشت گردی کے واقعات کو افغانستان سے جوڑنے کو حقائق کے خلاف قرار دیا تھا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں فرنٹیئر کور کی گاڑی کے قریب دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے شمیم شاہد کے مطابق حیات آباد میں ہونے والے دھماکے کے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریسکیو بلال فیضی نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں 6 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ایس پی کینٹ وقاص رفیق کے مطابق خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ کیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سندھ پولیس نے کشمور اور گھوٹکی کے اضلاع میں واقع مختلف مندروں اور ہندوؤں کے مقدس درباروں کی حفاظت کے لیے صوبے بھر سے 300 سے زائد پولیس اہلکار آئندہ 2 ماہ کے لیے تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جن کا تعلق بھی ہندو مذہب سے ہی ہے۔ یہ اہلکار سندھ ریزرو پولیس اور ضلعی فورس کے ساتھ مل کر ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ یہ اقدام ضلع کشمور کے علاقے کندکوٹ میں ہندوؤں کے مقدس سمجھے جانے والے ایک دربار پر ہونے والے مبینہ حملے کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل پاکستانی خاتون سیما حیدر کے اپنے 4 بچوں کے ہمراہ بھارت منتقل ہونے اور وہاں ہندو مذہب اختیار کرنے کی خبر آنے کے بعد پاکستان میں مقیم ہندوؤں کو بعض دھمکیاں دی گئی ہیں۔ واقعے پر ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی کانگریس میں گزشتہ 2 برس کے دوران افغانستان سے امریکہ آنے والے افغان شہریوں کے بہتر مستقبل کے لیے افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ ایک بار پھر متعارف کروایا گیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں، سابق امریکی فوجیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کی کوششوں کے بعد امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے 2 درجن سے زائد قانون سازوں نے اس بل کی حمایت کی ہے۔ اگر افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے تحت نئے آنے والے افغان شہریوں کے لیے امریکہ میں مستقل رہائش، روزگار اور تعلیم تک رسائی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ گزشتہ سال کانگریس میں یہ بل متعارف کروایا گیا تھا، لیکن بجٹ کی کمی کے باعث اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اوڈیشہ کی بندرگاہ پر روس کے فائر کیے گئے 6 کروز میزائل اور متعدد ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ جنوبی یوکرین کے فوجی کمانڈر کے مطابق منگل کی صبح روس نے یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم اوڈیشہ میں دفاعی نظام نے
روس کے فائر کیے گئے 6 میزائل اور 25 ڈرون مار گرائے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب ایک روز قبل ہی ماسکو اور کیف کے درمیان بحیرہ اسود میں اناج کی تجارت کا معاہدہ ختم ہوا تھا۔ روس نے پیر کو کہا تھا کہ وہ اس معاہدے میں اپنی شرکت ختم کر رہا ہے، جس کے تحت بحیرہ اسود میں روسی جنگی بحری جہازوں پر برآمدات کو محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں روسی فیڈریشن سے جو خط موصول ہوا ہے اس میں لفظ ٹرمینیٹ استعمال ہوا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے بھی تسلیم کیا کہ سفارتکاروں کے درمیان یہ بحث جاری ہے کہ آیا روس نے اس معاہدے میں اپنی شرکت کو ختم کیا ہے یا صرف معطل کیا ہے۔ وہ پیر کو اقوام متحدہ میں اپنے ملک کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے لیے موجود تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گترس نے پیر کو کہا کہ بحیرہ اسود کے معاہدے نے عالمی غذائی تحفظ کے لیے ایک لائف لائن اور شورش زدہ دنیا میں امید کی کرن فراہم کی تھی۔ گترس نے کہا کہ روسی فیڈریشن کے فیصلے سے ہر جگہ ضرورت مند لوگوں کو دھچکا لگے گا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ روس خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اسے معاہدے میں واپس آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک اس سے متاثر ہوگا اور ایک ایسے وقت میں جب متعدد ممالک کو افراط زر کا سامنا ہے، ان کے لیے قیمتوں میں یہ اضافہ ناقابل برداشت ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق امریکہ کے خصوصی ایلچی جان کیری نے بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ماحولیاتی شعبے میں تعاون چین اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات کو نیا رخ دے سکتا ہے، جبکہ چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کو آب و ہوا میں تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایسے میں نہ صرف چین اور امریکہ بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہم آہنگی کو مضبوط کر کے فوری عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بعد جان کیری بیجنگ کا دورہ کرنے والے تیسرے اعلیٰ امریکی اہلکار ہیں۔ سعودی عرب نے ترکیہ سے ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈرونز کی خریداری کے لیے دفاعی ساز و سامان بنانے والی ترک کمپنی بائیکار اور سعودی وزارت دفاع نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دستخط کی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے۔ صدر اردوان ترکیہ میں معاشی استحکام کی کوششوں کے سلسلے میں 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے توانائی، ریئل اسٹیٹ اور براہ راست سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پیر کو کہا کہ روس نے متنازع خلیج فارس کے جزائر پر اپنے حالیہ بیان پر جو وضاحتیں طلب کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ ایران اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کی بات آتی ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے۔ ماسکو نے اس ماہ کے شروع میں عرب ممالک کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا جس میں خلیج فارس میں متنازع جزائر پر ایران کے دعوے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تینوں جزیروں پر ایران اور متحدہ عرب امارات کا دعویٰ ہے جو 6 ملکی GCC کے رکن ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مغربی صحرا پر مراکش کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس طرح وہ امریکہ کے ساتھ واحد ملک بن گیا ہے جس نے متنازع شمالی افریقی علاقے کے مراکش میں انضمام کو تسلیم کیا ہے۔ مراکشی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ شاہ محمد ششم کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا ایک خط موصول ہوا ہے جس میں مغربی صحرا کے علاقے پر مراکش کے دعوے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے بعد میں اس اعلان کی تصدیق کی۔
اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ مغربی صحرا کو مراکش کی سرزمین کے طور پر تسلیم کرنے سے ملکوں اور اقوام کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے اور علاقائی استحکام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تیونس کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے تیونس کے ساحل اور الجزائر کے ساتھ اس کی سرحد پر کم از کم 15 تارکین وطن مردہ پائے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سب سہارا افریقہ سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کے خلاف تیونس میں نسلی منافرت بڑھ رہی ہے، جبکہ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو تیونس چھوڑ کر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونان کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں لوگوں کو سمندر کے کنارے واقع اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گرمی کی شدید لہر کے دوران تیز ہواؤں نے پہاڑوں پر واقع خشک جھاڑیوں اور دیودار کے جنگلات میں آگ کے شعلے بھڑکا دیے ہیں۔ ایتھنز میں حکام نے قریب میں واقع آبادیوں کو انخلا کا حکم دیا ہے۔ گرمی کی شدید لہر نے ٹوکیو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ہیٹ اسٹروک کی وارننگ جاری کی ہے کیونکہ دارالحکومت میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی موسمیاتی ایجنسی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے منگل کو کہا کہ یورپ میں درجہ حرارت 2 سال قبل سسلی میں قائم 48.8 ڈگری سیلسیس سے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرمی کی نئی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت نہ صرف بحیرہ روم بلکہ شمالی امریکہ، ایشیا اور شمالی افریقہ میں برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔